قرآن کے نام اور اوصاف۔ علامہ زرکشی نے البرہان میں اور علامہ سیوطی نے الاتقان میں قرآن کے 55 نام ذکر کیے جو خود قرآن میں آتے ہیں۔ 55 نام، بعض لوگوں نے ان کی تعداد 99 بتائی ہے۔ چند نام مشہور ہیں اور بطور علم استعمال ہوتے ہیں، جبکہ اکثر و بیشتر جو نام قرآن پاک کے کہے جاتے ہیں وہ قرآن پاک کے اوصاف یا اس کی صفات ہیں۔ قرآن کے ان اسماء اور اوصاف کا مطالعہ کرنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ یہاں پر اس کے کچھ وجوہات لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں ذرا۔ تو قرآن صفت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے اعلیٰ و ارفع ہے، تو اسی طرح اس کی جو صفت کلام ہے وہ بھی اعلیٰ و ارفع صفت ہے۔ اسماء حسنہ کی طرح اس کے کلام کے اسماء و اوصاف بھی بہت سارے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اپنے نام بہت سارے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس صفت کلام کے بھی بہت سارے نام ہیں جنہیں قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ تو نام جتنے زیادہ آپ کو پتہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو قرآن کے جو کمالات ہیں اور قرآن کا جو حسن ہے، معنوی حسن، وہ بھی آپ کے سامنے آشکار ہوگا۔ اس کی غرض و غایت کیا ہے وہ بھی پتہ چلے گی۔ اسی طرح قرآن کے الفاظ کی طرح اس کے نام بھی الہامی ہیں، جبکہ باقی آسمانی کتب کے بارے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کتابوں میں ان کا نام کہیں بھی نہیں مذکور۔ تو یہ صرف قرآن کو خصوصیت حاصل ہے۔ جیسے انجیل کا نام اگرچہ انجیل میں ہے، مگر عربی انجیل میں اس کا نام ان کے بشرا اور بشارت ہے۔ انگریزی میں گاسپل، یونانی میں انگلیاں، فارسی میں مژدہ اور اردو میں خوشخبری ہے۔ یہ مختلف زبانوں میں انجیل کو یہ کچھ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی دیگر زبانوں میں انجیل کے نام مختلف ہیں۔ انجیل کی اصل زبان کا نسخہ بھی دنیا میں موجود ہے، اس لیے یہ یعنی کہ نہیں کہا جا سکتا کہ انجیل کا اصل نام کیا ہے۔ قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو راستہ بتائے گا۔ دوسرا اہم نام ہے الکتاب۔ یہ بھی قرآن پاک میں بہت جگہ پر لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے شروع میں ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ تو کتاب کا معنی لغت میں کیا ہے؟ جمع کرنا، لکھنا۔ تو قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں بہت سی آیات، اخبار، قصص، واقعات، احکام جمع کر دیے گئے، اور یہ لکھا ہوا یعنی کہ لکھی ہوئی چیز۔ کتاب بمعنی مکتوب، اس حوالے سے یہ لکھی ہوئی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھنے کا خاص اہتمام فرمایا۔ ایک اس کا نام ہے الذکر۔ ذکر کا معنی ہے یاد دہانی، نصیحت۔ قرآن تو سراسر نصیحت کی کتاب ہے، جیسا کہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کے محافظ ہیں۔ تنزیل
چوتھا نام کیا ہے؟ تنزیل. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. یہ انہوں نے چند ناموں کی وضاحت بھی کر دی آپ کے سامنے. القرآن کی وضاحت شروع میں گزر چکی ہے اور باقی اب آپ کے سامنے آ گئی ہے. یہاں پہ ہماری ایک بحث مکمل ہو گئی. تو یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے آج؟ اوکے. اگر کوئی ایشو تھا تو آج کلیئر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہے اجزائے قرآن. قرآن بنیادی طور پر اس کے 2 اجزاء ہیں. اس میں آیات ہیں اور صورتیں ہیں. نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن کی تقسیم آیات اور صورتوں کی شکل میں تھی. جو دیگر تقسیمات ہیں قرآن پاک کی، جیسے یہ پارے ہیں اور یہ رکوع ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی. البتہ جو منازل ہیں، 7 منزلیں قرآن پاک کی، ان کا وجود ملتا ہے عہد صحابہ میں. اگر کوئی شخص 7 دنوں میں قرآن پاک کو مکمل کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ تو دیکھتے ہیں آیات کیا ہے. آیت کی جمع ہے آیات. تو قرآن کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کا بنیادی جز آیت ہے. آیت میں مختلف حروف اور کلمات ہوتے ہیں. تو لغوی طور پر آیت کا معنی جو قرآن پاک میں آیا ہے، ایک تو معجزے کے معنی میں ہے، معجزہ، جیسا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنے واضح معجزات عطا کیے. آیت بمانا معجزہ. نمبر 2 آیت بمانا علامت. یہ بھی قرآن پاک میں کہ ان آیت ملکی ہی ان یأتیکم التابوت، اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا. اسی طرح آیت کا معنی ہے عبرت. ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں عبرت ہے. آیت کا معنی عجیب چیز. وجعلنا ابن مریم وامہ آیہ، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو نشانی بنا دیا. جماعت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ خرج القوم بآیاتہم ای بجماعتہم، سارے لوگ نکل گئے. دلیل اور برہان، یہ بھی اس کا معنی ہے. یہ بھی قرآن پاک میں کہ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض
واختلاف السنتکم و الوانکم. تو یہ 6 معنی یہاں پر انہوں نے آپ کے سامنے لفظ آیت کے لکھے ہیں جو خود قرآن میں آتے ہیں. اصطلاحی طور پر اس کی تعریف کیا ہے؟ یہاں پر حد الآیتی قرآن مرکب من جمل ولو تقدیرا ذو مبدأ و مقطع مندرج فی سورہ. آیت سے مراد ایسا قرآن ہے جو چند جملوں سے مرکب ہو، خواہ وہ تقدیری ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا آغاز اور اختتام بھی ہو، اور وہ کسی صورت میں درج کیے ہوئے ہوں. اب یہ ایک اور تعریف یہاں پر وہ بھی پڑھ لیں. یہ طائفہ ذات مطلع و مقطع مندرجہ فی صورت من القرآن. یہ آیت جو یہ کلمات کا وہ مجموعہ ہے جس کا آغاز بھی ہو اور اختتام بھی ہو، اور وہ کسی صورت میں شامل ہو. تو آپ مختصر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیت قرآن کا ایک فقرہ ہے، ایک جملہ ہے، اسے آیت کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو تعریف انہوں نے کی ہے یہ تھوڑی سی یعنی کہ تفصیل میں جا کر کی ہے. یہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. اب جیسے آیت سے مراد وہ قرآن جو چند جملوں پر مشتمل ہو، اس کا آغاز ہو، اختتام ہو، اور وہ کسی صورت میں درج کی ہوئی ہو. تو ظاہر بات ہے کہ آیت صورت میں ہی ہوتی ہے. تو آیت کا معنی اگر یہ کیا جائے کہ یہ نشانی ہے، تو گویا کہ آیت اللہ تعالیٰ کے علم کی، اس کی حکمت اور قدرت کی نشانی ہوتی ہے. نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے، اور اس کی بناوٹ، اس کا انداز، اس کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک معجزہ ہوتی ہے، لوگوں کو حیران کر دیتی ہے. اس میں بہت سارے حروف ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ جماعت کا مفہوم بھی اس میں پایا جاتا ہے. بہرکیف یہ انہوں نے مختلف چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں. تو مختصر یہی ہے کہ قرآن سورت کے ایک مخصوص اور مقررہ حصے کا نام آیت ہے، اور یہ قرآن کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، سب سے چھوٹا یونٹ آیت ہوتا ہے. آیتیں مل مل کر سورت بنتی ہے، اور سورتیں مل کر قرآن بنتا ہے. آیات کی معرفت اور ترتیب.
تو سوال یہ ہے کہ متن قرآن کا کتنا حصہ آیت کہلاتا ہے؟ یعنی کہ آیت کا لفظ قرآن کے کتنے حصے پر بول سکتے ہیں، اور کیا آیت کی اصطلاح نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی یا نہیں، اور آیت کی مقدار کا تعین اور ان کی ترتیب یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمائی یا اس میں کوئی اجتہاد قیاس ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جو محقق علماء ہیں ان کے نزدیک صورتوں کی طرح آیتوں کی تقسیم اور ترتیب توقیفی ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لگائی ہے، اس میں کسی صحابی، کسی محدث، فقیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا، فیہا آیت یا سیدۃ آی القرآن آیت الکرسی، اس سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ گویا کہ آیت تو موجود تھی، یعنی آیات کا جو ایک کانسیپٹ ہے یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھا۔ پھر ایک حدیث جو آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے رات کو، یہ دونوں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ آیات موجود تھی۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آیات کی الف لام میم کی مسٹیک ہے یہاں پہ، 30 آیات کی، یہ لفظ نہیں صحیح لکھا ہوا ہے نا، چلے خیر، انہی کا ایک اور قول یہاں پر موجود ہے کہ 30 آیتوں سے زائد والی صورت کو سلاسین کہا جاتا ہے، اور سلاسین سے مجھے یاد آیا کہ جیسا کہ سورہ ملک کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے، جن میں آتا ہے کہ بے شک قرآن کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں اور جس کا نام سورہ ملک ہے، جو شخص اس کو پڑھتا ہے اسے یعنی کہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، یا وہ صورت اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی، نجات دینے والی ہے۔ اس میں بھی آپ نے کیا کیا ہے کہ سورہ ملک کی 30 آیتوں کی بات کی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ آیت کی اصطلاح نبی علیہ السلام کی اپنی وضع کردہ ہے، اور اس کی مقدار کا تعین بھی نبی علیہ السلام نے خود کیا ہے اللہ کے حکم سے، لہذا آیت کے معلوم کرنے کا طریقہ توقیف ہے، اس میں اجتہاد، قیاس اور رائے کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر آیت کے معلوم ہونے کا ذریعہ توقیفی نہ ہوتا، الف لام میم صاد اور الف لام میم را، ان کے درمیان کوئی فرق نہ ہوتا، باوجود یہ کہ دونوں حروف مقطعات کا، یعنی کہ دونوں میں 4 حروف مقطعات ہیں، مگر ان میں سے جو پہلی ہے اس کو ایک آیت شمار کیا گیا ہے اور دوسری کو نہیں۔ الف لام میم صاد، یہ کیا ہے؟ اس کو آیت شمار کیا گیا ہے،
اور الف لام میم را کو نہیں کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ یہ اجتہادی معاملہ نہیں ہے، اللہ نے خود بتایا ہے. اسی طرح دیکھیں یاسین اور توسین دونوں میں دو دو حروف ہیں، مگر ان میں سے جو پہلا مجموعہ ہے وہ آیت ہے اور دوسرا نہیں ہے. تو یہ ساری مثالیں انہوں نے اس لیے پیش کی ہیں کہ یہ سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ نے اسی کی روشنی میں یہ سارا کام کیا ہے. آیات کی جو ترتیب ہے یہ بھی توقیفی ہے. بعض جو مستشرقین ہیں جیسے نارڈے کے ہے، ولیم میور ہے، اور یہ ریچرڈ بیل وغیرہ، یہ کیا کہتے ہیں، یہ قرآن کی ایک ترتیب لگانا چاہتے ہیں، ترتیب نزولی. ان کی سوچ یہ ہے کہ قرآن کی موجودہ ترتیب ناقص ہے. مثال کے طور پر یہ لکھتا ہے کہ موجودہ ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے جب متفرق تحریریں جمع کی تو وہ انہیں جس ترتیب کے ساتھ ملتی گئیں اسی ترتیب سے وہ لکھتے گئے، لہٰذا اس میں کسی تاریخی یا معنوی ترتیب کا لحاظ نہ رہ سکا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب یہ کوئی اس میں لاجک نہیں ہے. حضرت زید کو جیسے جیسے ملتا گیا قرآن وہ بس آگے رکھتے گئے اور یہ مکمل کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن کی یہ ترتیب وحی الہی سے ثابت ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے. نبی علیہ السلام پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی آپ اس کو لکھواتے، صحابہ کو بلا کر آپ انہیں بتاتے کہ اس کو آپ نے فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھنا ہے، مکمل آپ اس کو گائیڈ کرتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ سارا کام کروایا ہے. پھر نمازوں میں تلاوت ہوتی رہی، نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کرتے رہے قرآن پاک کا. وہ ترتیب تھی تو دور ہوتا تھا، ورنہ نہ تو وہ نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، نہ وہ دور ہو سکتا ہے، نہ حفظ ہو سکتا ہے. تو یہاں تک آیات کی بحث مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد صورتوں کی بحث شروع ہو رہی ہے. اس کو ذرا ڈسکس کر لیں آپ لوگ. قرآن مجید آیات کی طرح صورتوں میں بھی تقسیم تھا. تو صورت کا معنی کیا ہے؟ صورت کا لغوی معنی اور مفہوم. صورت کا لفظ عربی لغت میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ پہلا معنی ہے منزلت اور شرف، مرتبہ اور درجہ. جیسا کہ یہاں پہ ایک شعر ہے نابغہ زبیانی کا، الم تر ان اللہ اعطاک صورتن، کیا تو نہیں دیکھتا کہ تجھے اللہ تعالی نے
بلند مقام یا منزلت عطا کی ہے۔ ترا کل ملک حولها یتذبذب، ایسی منزلت جس کے گرد ہر ایک بادشاہ کو حفاظت کرتے دیکھا جاتا ہے۔ پہلا معنی ہوا مرتبہ اور درجہ، دوسرا معنی ہوا ٹکڑا، جیسے سورۃ البنا، عمارت کا ایک ٹکڑا۔ تیسرا معنی ہے اونچی اور خوبصورت عمارت۔ چوتھا معنی ہے فصیل، یہ تو قرآن پاک میں آیا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا۔ تو سورت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علامہ زرقانی نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ انہا طائفہ مستقلہ من آیات القرآن ذات مطلع و مقطع، قرآنی آیات کا ایک مستقل مجموعہ جس کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام ہو، اسے کہا جاتا ہے سورت۔ تو سورت کا لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم میں مناسبت ہے، کیونکہ ہر سورت میں الفاظ اور معانی کے اعتبار سے رفعت ہوتی ہے اور وہ دین کے بلند حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور جس طرح عمارت مختلف ٹکڑوں سے مرتب ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح صورتیں بھی فصیل کی طرح ان آیات کا احاطہ کرتی ہیں جو ان میں درج ہیں، اور علم و حکمت کے شہر کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو بہرکیف یہ اس کی مناسبت آپ کو بتا رہے ہیں کہ لغوی اور اصطلاحی مفہوم میں کس قدر مناسبت ہے۔ صورتوں کی تعداد اور مقدار۔ تو مختلف آیات سورت کہا جاتا ہے، اور یہ نام اللہ کے رسول نے خود اختیار کیا ہے، جیسے قرآن میں ہے نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ سورت کا نام تو آ گیا۔ تو سورتوں کی تعداد 114 ہے، اور یہ بھی اللہ کے رسول نے مقرر کی ہے۔ تو سب سے چھوٹی سورت اس کی آیات 3 ہیں، اور بعض صورتیں بہت لمبی ہیں جیسے سورہ بقرہ ہے 285 آیات ہیں۔ صورتوں کے نام، صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں، یعنی جی یہ سر، بھی اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے لگائے ہیں، رکھے ہیں۔ بعض صورتوں کا ایک ایک نام ہے، بعض کے ایک سے زیادہ نام بھی ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ کے بے شمار نام ہیں، 20 تک اس کے نام علماء نے شمار کیے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ بلکہ علامہ سیوطی نے 25 نام اس کے ذکر کیے ہیں، جیسے ام القرآن، فاتحۃ الکتاب، السبع المثانی، الصلاۃ، الکنز، الکافیہ، الشافیہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جس طرح صورتوں کے نام ہیں نا، تو بعض علماء نے صورتوں کے مضامین کے اعتبار سے ان کے نام تجویز کیے ہیں، تو انہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے صفاتی نام ہیں، لیکن وہ قرآن کریم میں لکھے نہیں جاتے۔ تو قرآن میں وہی نام لکھے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
اور یہ نام مختلف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ایک صورت کا دوسری سے فرق واضح ہو جائے۔ تو نام یعنی کہ بطور علامت ہیں، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا نام ہے نا بھی ویسا ہی ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے مضمون ایک صورت میں بے شمار مضامین ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک لفظ لے لیا جاتا ہے۔ اب جیسے آپ سمجھنے کے لیے مثال اس کی، جیسے البقرہ، اب پوری صورت کا مضمون تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا جو اس میں بیان ہوا ہے، وہاں سے نام رکھ دیا گیا۔ اور جیسے یونس، سورت یونس، اس میں آپ دیکھیں کہ صرف ایک آیت ہے پوری صورت میں اس میں لفظ یونس آیا ہے، وہاں سے نام لے لیا۔ تو یہ صرف علامت یعنی کہ پہچان کے لیے نام ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نام پہچان کے لیے ہیں، ایسے ہی قرآن صورتوں کے نام بھی پہچان کے لیے ہیں۔ تو صورتوں کے تجزیاتی مطالعہ سے کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ اس صورت کا نام یا تو کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جو صرف اسی صورت میں ہے، کسی اور میں نہیں، جیسے یاسین، صورت یاسین کا پہلا لفظ ہے تو کسی دوسری صورت میں نہیں ہے۔ طٰہٰ، یہ بھی سورۃ طٰہٰ کا پہلا لفظ ہے۔ یا صورت کا نام کسی ایسے واقعہ سے متعلق ہوتا ہے کہ جو صرف اسی صورت میں بیان ہوا ہے، جیسے البقرہ گائے کا واقعہ ہے، صرف اسی میں ہے۔ سورت آل عمران، تو اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے، صرف اسی میں ہے۔ المائدہ، اور جن صورتوں میں انبیاء کے قصص زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں وہ صورتیں انہی کے نام سے ہیں، جیسے سورت نوح، سورہ ہود، ابراہیم۔ یہ بھی ایک یعنی کہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ صورت کا نام ایسے احکامات سے متعلق ہوتا ہے کہ جو صرف اسی صورت میں ہیں، جیسے سورت النساء، کیونکہ اس میں عورتوں کے اکثر احکامات ہیں۔ سورت انعام، اس میں چوپائے مویشیوں کا تذکرہ ہے۔ صورتوں کی ترتیب یہ اجتہادی ہے یا توقیفی ہے؟ صورتوں کی ترتیب کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں اور صورتیں چونکہ حالات اور
ضرورت کے مطابق نازل ہوتی رہی ہیں، اس لیے اس کی جو ترتیب نزول ہے وہ موجودہ ترتیب سے مختلف ہے۔ البتہ جو موجودہ ترتیب ہے اس کے بارے میں یہ ایک بحث موجود ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے یا صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے یہ ترتیب لگائی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک، یعنی اکثر علماء کے نزدیک، آیات کی طرح صورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے۔ دلائل کیا ہیں؟ دلائل ان کے یہ ہیں: تمام صحابہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مرتب کردہ مصحف پر اجماع تھا۔ اگر صورتوں کی ترتیب غیر توقیفی ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا، جبکہ اس میں کوئی اختلاف منقول نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اجتہادی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن کی صورتیں مرتب تھیں، اور بعض روایات سے یہ پتہ بھی چلتا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، حذیفہ ثقفی سے مروی ہے، کہ اس میں ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے پوچھا، آپ قرآن کے حصے کس طرح مقرر کرتے ہیں؟ کہنے لگے 3 صورتیں، 13 صورتیں اور مفصلات کا حصہ، سورہ قاف سے ختم قرآن تک۔ تو ترتیب تو بن گئی پھر، یعنی صحابہ کرام صورتوں کے ایک متعین ترتیب سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ترتیب نبی علیہ السلام نے بتلائی ہوئی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سورت بنی اسرائیل، سورت الکہف، سورت مریم، طٰہٰ اور انبیاء میرا خزانہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو ترتیب ہے، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، یہی ترتیب تو ہے آج۔ اور یہ بھی روایات سے ثابت ہے کہ جبرائیل امین نبی علیہ السلام کو مطلع کرتے رہتے، بتاتے رہتے کہ کون سی صورت کس جگہ اور کون سی آیت کس موقع کے ساتھ مربوط ہے۔ تو قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ سے ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر حسب ضرورت اس کا نزول ہوتا رہا، اور بالآخر مصاحف میں اسی نظم و ترتیب کے ساتھ درج کر دیا گیا جیسا کہ لوح محفوظ میں مندرج تھا۔ اب اس کا دوسرا جو مفصلات، یہ صورتوں کا ایک گروپ ہے سورہ قاف سے اینڈ تک، یعنی یہ چونکہ چھوٹی صورتیں ہیں تو ان میں بسم اللہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ان میں بسم اللہ کے ساتھ فرق بہت زیادہ ہے، تو ان کو مفصلات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر ان کے آگے مزید گروپنگ ہے قرآنی صورتوں کے، یعنی کہ گروپنگ کی جاتی ہے، جیسے مئین ایک گروپ صورتوں کا ہے جن میں 100 آیتیں ہیں کم و بیش۔ طوال لمبی صورتیں ہیں، جیسے پہلی سورہ بقرہ، آل عمران، النساء، مائدہ وغیرہ ہے۔ تو یہ پورا یعنی کہ ایک اس کے حوالے سے شاید آگے آ رہی ہوگی بات یہ بھی۔ دوسری رائے یہ ہے، یہ زرکشی، سیوطی اور زرقانی کی رائے ہے، یہ صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ عہد عثمانی میں تدوین قرآن سے پہلے صحابہ کرام کے مرتب کردہ قرآن مجید کے نسخوں میں صورتوں کی ترتیب مختلف ہوتی تھی۔
اگر توقیفی ہوتی تو یہ اختلاف ممکن نہ تھا۔ مثلا ابی بن کعب کے مصحف کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے، جبکہ ابن مسعود کے مصحف کی ابتدا سورۃ بقرہ سے، اور مصحف علی ترتیب نزول کے مطابق مرتب ہوا، جس کی ابتدا سورہ علق سے ہوئی۔ اب یہ تین مختلف مصاحف انہوں نے یہاں پر بطور مثال لکھے ہیں، تینوں کی ترتیب مختلف ہے۔ ایک شروع ہو رہا ہے سورۃ فاتحہ سے، دوسرا ہو رہا ہے سورۃ بقرہ سے، تیسرا ہو رہا ہے سورۃ علق سے، تینوں مختلف۔ اگر یہ توقیفی ہوتی تو اختلاف نہ ہوتا، یہ دلیل ہے ان کی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے صحابہ کو حکم دیا کہ بڑی صورتوں کو یکے بعد رکھو، یکے بعد دیگرے ہوگا یہ، اس لیے سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کو 7 بڑی صورتوں میں شامل کیا گیا ہے، اور دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اسی بنا پر بیہقی ان 2 صورتوں کے علاوہ بقیہ تمام قرآنی صورتوں کے توقیفی ہونے کے قائل ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک بعض صورتوں کی ترتیب توقیفی ہے، بعض کی اجتہادی۔ تو یہ بہر کیف دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں کہ صورتوں کی ترتیب کیا ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ توقیفی ہے۔ تعداد کے اعتبار سے صورتوں کی اقسام، ہاں یہاں پہ آ گئی ہے وہ بات جو آپ نے پوچھی تھی، اس نے پوچھی تھی، ہاں رفعت نے۔ اب یہ مکمل اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو قرآن کی بعض صورتیں لمبی ہیں، بعض مختصر ہیں، بعض متوسط ہیں، تو ان کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ ایک روایت بھی ہوتی ہے، جیسے او اعطیت السبع الطوال مکان التورات، مجھے تورات کی جگہ قرآن حکیم کی 7 لمبی صورتیں دی گئیں، 7 طوال۔ او اعطیت المئین مکان الانجیل، اور مجھے انجیل کی جگہ مئین عطا کی گئی۔ اعطیت المثانی مکان الزبور، زبور کی جگہ مثانی۔ وفضلت بالمفصل، اور مفصلات عطا کر کے مجھے فضیلت سے نوازا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ الطوال کون سی ہیں، یہ 7 صورتیں ہیں، 7 لمبی صورتیں ہیں، یہ پہلی 7 لمبی صورتیں ہیں سورہ بقرہ سے انفال تک۔ انفال یعنی کہ اس میں توبہ بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ دونوں کا مضمون ایک ہے، دونوں میں بسم اللہ نہیں ہے، تو ان کو ایک ہی شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد المئون یا المئین، تو میہ کی جمع ہے مئین، یعنی وہ صورتیں جس میں کم و بیش 100 آیتیں ہیں۔ یہ سورۃ یونس سے لے کر سورہ فاطر تک 26 صورتیں ہیں، یونس تا فاطر، ان کو کہا جاتا ہے مئین، مثانی۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کی آیات 100 سے کم ہیں۔
تو مسانی کا معنی ہوتا ہے کہ جن کو بار بار دہرایا جائے، چونکہ طوال اور معین کی نسبت ان کو زیادہ پڑھا جاتا، دہرایا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو کہا گیا ہے مسانی۔ اب یہ یاسین سے قاف تک 15 صورتیں ہیں۔ المفصل جدا جدا اور علیحدہ مضمون والی چھوٹی صورتیں جن میں فواصل بہت ہیں، یعنی جن میں بسم اللہ بہت لکھی ہوئی ہے، یہ قاف سے آخر قرآن تک ہے۔ اب اس میں کچھ فرق بھی ہے بعض اہل علم کے نزدیک، یعنی کوئی صورت کسی گروپ میں ایڈ کر دیتے ہیں، کوئی کسی میں کر دیتے ہیں، تو یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، تو اس میں فرق اس لیے آ جاتا ہے۔ اب جیسے جو مفصلات مسانی ہے، بعض نے کہا کہ یہ کہاں تک ہے، یاسین سے قاف تک، بعض نے کہا کہ یاسین سے حجرات تک، بعض نے کہا کہ یہ سورہ محمد تک ہے، تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب جو مفصلات ہیں یہ بھی آگے 3 طرح کی ہے۔ سورت قاف سے بروج تک، ان کو کہا جاتا ہے طوال مفصل۔ پھر ہے اوساط مفصل، سورت طارق سے سورہ بینہ تک۔ پھر ہے قصار مفصل، زلزال سے آخر تک۔ نزول کے اعتبار سے صورتوں کی اقسام، یہ 2 ہی قسمیں ہیں، مکیات اور مدنیات۔
تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں صورتوں کی بحث. اب ہم پہنچتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں پر. تو یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن صورتوں کی یہ بڑی ایک تقسیم ہے، مکی اور مدنی. اب یہ مکی اور مدنی صورتوں سے مراد کیا ہے، ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے، اس کی پہچان کا فائدہ کیا ہے، کون سی صورتیں بالاتفاق مکی ہیں اور کون سی مدنی ہیں، ان میں اختلاف ہے. یہ ساری بحث جو ہے اب آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر قرآن پاک نازل ہوتا رہا، جس میں مکہ ہے، مدینہ ہے، طائف، حدیبیہ، عرفات، مینا. لیکن تقسیم ان کی یہی ہے، ان کے مکی اور مدنی. اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ طائفی ہے، ان کے ایسے نہیں ہے. حالانکہ بعض صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، مگر ان کی بعض آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، اور بعض صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن ان کی بعض آیتیں مکہ میں اتری. لہٰذا ان میں سے کسے مکی اور کسے مدنی قرار دیا جائے. اس سلسلے میں علماء نے زمان و مکان اور اشخاص کے اعتبار سے ان کا مفہوم متعین کیا ہے. بعض نے مکی مدنی کی تعریف کرتے ہوئے مقام نزول کو زیادہ اہمیت دی. ان کے خیال میں مکی صورت وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد ہی اس کا نزول ہوا ہو، اور مدنی وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی. تو یہ گویا کہ ایک تقسیم ہے. لیکن یہ تعریف ناقص ہے، کیونکہ اس میں وہ آیتیں شامل نہیں ہو سکتی جو تبوک میں یا بیت المقدس میں معراج کی رات نازل ہوئی. تو بعض علماء نے کیا کیا، اشخاص کا خیال رکھتے ہوئے مکی اور مدنی صورتوں کو تقسیم کیا. ان کے خیال میں مکی وہ ہیں مخاطب کیا گیا ہے، اور مدنی وہ جس میں اہل مدینہ کو مخاطب کیا گیا. لہٰذا جن صورتوں میں یا ایہا الناس کے ساتھ خطاب ہے وہ مکی، اور جن میں یا ایہا الذین آمنو ہے وہ مدنی ہے. تو یہ تعریف بھی ناقص ہے، کیونکہ ہر صورت کا آغاز تو ان الفاظ سے نہیں ہوتا نا. تو سب سے معروف تعریف یہ ہے جس میں زمانی ترتیب کا اعتبار کیا گیا ہے. یعنی مکی صورت یا مکی آیت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، خواہ مکہ میں نازل ہوئی یا کسی بھی دوسرے مقام پر، وہ مکی ہے. اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے، وہ جہاں بھی نازل ہوئی ہو. اب جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی جو آیت کریمہ ہے، یہ نبی علیہ السلام پر مکہ میں نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن یہ ہے مدنی، کیوں کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو مکی اور مدنی صورتوں اور آیات کو پہچانا کیسے جائے گا؟
تقسیم ان کی جو ہے اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے. تو یہ ایک بحث آگے نئی شروع ہو رہی ہے، اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے. آج جو ہم نے پڑھا ہے، کسی کا کوئی کویسچن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس 2 منٹ ٹائم موجود ہے. تو کسی کا کوئی کویسچن نہیں ہے. ماشاءاللہ سارے ہی اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنے والے ہیں. دو ہی باتیں ہیں، یا اسٹوڈنٹ بہت اچھے ہیں یا ٹیچر بہت اچھا ہے. تو آئی تھنک اسٹوڈنٹ اچھے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ.